اللهم صل على محمد وآل محمد. اس عزا خانے کو ہمیشہ برقرار رکھے اور جتنے عیسائی کرنے والے ہیں خصوصاً اقبال کمانی صاحب کے اقبال کو اور بلند فرمائے. آپ حاضرین کی حاضری کو پاک پروردگار صدقہ محمد وآل محمد بارگاہ سیدہ منظور فرمائے. اور جو ہمارے یہاں پہ احمد ہیں اور بھائی صاحب ہیں اور اسپیشلی زاہد صاحب کی زحمت سے بڑی تگودو سے یہاں کے ارینجمنٹ میں حصہ لیتے ہیں بھائی صاحب ہیں اور آپ سب. کیونکہ یہ جو مجلس پڑھنا ہوتا ہے صرف میں آپ کے سامنے ہوں یا پڑھنے والے ہیں، لیکن کہ بیہائنڈ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو سر انجام دی جاتی ہیں اور وہ سامنے نہیں ہوتی بعض اوقات. دعا ہے کہ پاک پروردگار اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جو حضرات کسی وجہ سے تشریف نہیں لا پاتے پاک پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ عطا فرمائے. مجھے حکم ہوا ہے کہ والدہ فہیم علی اور جنید علی اور والدہ سید مبشر اور سید ناصر علی ان کے لیے ایک مجلس سورۃ فاتحہ پڑھ کے صلوات فرما دیجیے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحريق وقنا عذاب الحشر. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين وهادي المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أخيه ووصيه وبديله السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر قاسم الطوبى والصدر من شبان وشبر وقال عباد خيبر وقاتل مرحب أمر وأنتر الأنزل البتين الأشرف المتين الأشتى المتين الأورث المبين الولي الدين الوالي الولي السيد الرضي الحاكم بالنص الجلي
المدفون بالغري الملقب بحيدر المسمى بعلي ليث بن غالب وغالب كل غالب صاحب المفاخر والمناقب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب وطاعته على الخلق لازم وواجب مولانا ومعلى ومولى الثقلين بالريحانتين مسلم القبلتين الإمام بالحق والوصي المطلق ووارث علم الأولين والآخرين ياسوب الدين ياسوب المتقين وقائد الغر المحجلين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم من العاني إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه الحكيم وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم اللهم صل على محمد وآل محمد مسلسل ایک سلسلہ ہے جو اسی آیت کے ذریعے عنوان اپنی استطاعت کے مطابق آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور آج اس کا 7واں سیشن ہے ارشاد پاک پروردگار ہے کہ پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے محبت کرے تو پھر اس کو پیغمبر کی رسول کی اتباع کرنی ہوگی اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر اللہ اس سے محبت کرے گا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اللہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی محبت ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی سے کہہ کے نہیں کروایا جا سکتا اور اس کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ یہ محبت ہو جاتی ہے کی نہیں جاتی لیکن یہاں حکم یہ ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت کرنا ہوگی اور اس کی شرط یہ رکھی گئی کہ اتباع پیغمبر میں اللہ کی محبت ہے اگر آپ اتباع پیغمبر کرتے رہیں گے گویا کہ یوں ہے کہ آپ اللہ سے محبت کر رہے ہیں محبت اور چیز ہے اور مودت اور چیز محبت زبردستی کروا لی جاتی ہے حکمن لیکن مودت جو ہے وہ حکمن نہیں کروائی جا سکتی کیوں اس میں فرق یہ ہے محبت ظاہری خد و خال سے ہوتی ہے اور مودت کردار سے ہوتی ہے بڑا چھوٹا سا فرق بتا رہا ہوں لیکن اگر آپ غور فرمائیں گے تو بہت بڑا فرق ہے میرا موضوع نہیں ہے بس یہاں سے آگے مجھے لے کے نہیں جانا
اتباع پیغمبر ہوگا، اتباع پیغمبر ہوگی تو پھر محبت اللہ سے کرنا ہے ہمیں، اور اس میں اتباع ضروری ہے، اتباع رسول ضروری ہے۔ اور بہت لمبی چوڑی تقریر اس موضوع پہ کر چکا کل بھی، اور اسی کو آگے لے کے چلوں گا۔ حضور ختمی مرتبت کا ارشاد جو کل خطبہ غدیر کے ضمن میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، اس کا پہلا اقتباس یہ تھا کہ دنیا میں کائنات میں کوئی ایسا علم نہیں ہے جو اللہ نے مجھے عطا نہیں کیا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور وہ جتنے علوم تھے ان سب کو میں نے علی کے حوالے کر دیا۔ وہ مسائل، وہ معمہ جو لوگوں کے سامنے جب آ جاتے تھے تو وہ حل نہ کر پاتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس نہ اتنا علم ہوتا تھا، نہ اس مسئلے کو سمجھنے کی وہ استطاعت رکھتے تھے، تو قاہراً ان کو رجوع وہاں کرنا پڑتا تھا جو علم کا ماخذ اور منبع ہے۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح میں کل یہاں باہر بیٹھا ہوا تھا تو حسنین صاحب کا ایک بچہ تھا، وہ مختلف انداز سے ماشاءاللہ بڑی معرفت سے وہ ایک بات بتا رہا تھا مصروں کو، اور وہ کہہ رہا تھا کہ مولا سے سوال کیا گیا کہ کون سی وہ چیزیں ہیں جو انڈے دیتی ہیں اور کون سی چیزیں ہیں وہ بچے دیتی ہیں۔ بچے کو یہ چیز معلوم ہے، الحمدللہ ہمارے شیعوں کی یہ خاصیت ہے اور قرہ امتیازی ہے، اور میرا دل بہت خوش ہوا۔ اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ پورا اس نے جواب دیا اور کہا کہ مولا نے فرمایا کہ جن کے کان باہر ہوں گے وہ بچے دیں گے، اور جن کے کان نظر نہیں آئیں گے اندر ہوں گے وہ دیں گے۔ میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ منبع علم جس شخص نے، وہ غیر مسلم ہے، جس نے اس ایک مولا کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سطر لکھی ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ شخص جب کائنات بن رہی تھی یا تو یہ بنا رہا تھا، اس کے ہاتھوں سے بن رہی تھی، یا پھر یہ اس وقت دیکھ رہا تھا جب یہ بن رہی تھی، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دو لائنوں میں، دو سطروں میں پوری کائنات کے جتنے لوگ ہیں ان کا فیصلہ کر دیا۔ اور ایسے ہی بہت سے، میں دو چار واقعات کا تو آپ کے سامنے ذکر کر چکا، پتہ نہیں آپ کے ذہن میں موجود ہے کہ نہیں، اور لوگوں کے لیے تو وہ بہت بھاری پہاڑ جیسی مشکل ہوا کرتی تھی، اور اتنی مشکلات، اور وہ مشکل کشا ہی کیا ہے جو حلال مشکلات میں اور جب بھی آئی وہ تشریف لائے اور حل کیا۔ ایک میں مثال، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، علوم کہ جتنے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کائنات میں جتنے علم تھے مجھے دیے گئے اور میں نے علی کے حوالے کر دیا۔ اب کوئی چیز تو ایسی ہونی چاہیے جو ان علوم کو بتائے کہ علی کے پاس وہ علم موجود ہے۔ ایک تو وہ تھا کہ سلونی قبل ان تفقدونی، عرض کر چکا کہ مولا نے خود منبر پہ آ کے، وارث منبر پہ آ کے کہا کہ پوچھو جو کہ پوچھنا ہے۔
اور یہ خطبہ جمعہ تھا کوفہ کی مسجد میں، اور ایک شخص سامنے اٹھا اور کہتا ہے کہ مجھے اس وقت آپ بتائیں کہ جبرائیل کہاں ہے۔ ابھی اس کے منہ میں تھا کہ مجھے بتائیے کہ جبرائیل کہاں پہ ہے، تو کہا تو ہی تو جبرائیل ہے۔ آپ نے غور نہیں کیا، فرشتہ سوائے دو جو نجس العین چیزیں ہیں ان کے علاوہ ہر چیز میں کنورٹ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ پانی کا قطرہ بن جاتا ہے۔ آپ کے مولا آقا نے زمین و آسمان پہ نظر دوڑائی ہے، پانی کا، سمندروں کا، دریاؤں کا، نہروں کا ایک ایک قطرہ دیکھا ہے، اور پھر ایک سیکنڈ میں اس کے منہ میں تھا اور کہا کہ تو جبرائیل ہے۔ اور استاد ہو تو شاگرد ہی کو نہ پہچانے۔ تو وہ بتاتے ہیں کہ مسجد کوفہ کی، کیونکہ لوگ سمجھتے تھے یہ کوئی ملی بھگت ہے، تو جبرائیل علیہ السلام وہاں سے سیدھے نکلے ہیں اور مسجد کوفہ کی چھت کو تقسیم کرتے ہوئے پرواز کرتے ہیں، اور تب لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ واقعی یہ جبرائیل ہے۔ اور وہ جو میں کرنا چاہتا تھا، یہ ضمن بات آ گئی، دربار میں ایک شخص دوسری خلافت میں جن پہ مسلمانوں کو بڑا ناز ہے اور ہونا چاہیے کہ جس کو کوئی مانتا ہے وہ اسی کے لیے صاحب ہے، جیسے مرید ویسے پیر۔ اب مسئلہ آ گیا کہ وہاں پہ 17 اونٹ تھے، شاید آپ کو ماشاءاللہ 17 اونٹ تھے، اور ان کو تقسیم کرنا تھا، دعوے دار 3 تھے۔ جو پہلے والا تھا وہ کہتا تھا ان میں جو آدھا حصہ ہے نا 1/3 وہ میرا ہے، دوسرا کہتا تھا کہ تیسرا حصہ ہے، اور تیسرا وہ کہتا تھا کہ اس میں میرا بالکل جو 9واں حصہ ہے، تیسرا حصہ اور 9واں حصہ۔ وہ جو 17 اونٹوں کا ان کو تقسیم کرتے تھے وہ کچھ اس طرح سے بنتی تھی کہ جب وہ تقسیم کرتے تھے ایک اونٹ ایسا بچتا تھا کہ جس کو ان کو ڈیوائیڈ کرنے میں کاٹنا پڑتا تھا، ورنہ ان سے ہوتا نہیں تھا، اور کاٹتے بھی تھے اس طرح سے فرضی کہ اس طرح سے کاٹتے تھے کہ کاٹنے میں بھی پھر وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتا تھا جو وہ زیادہ والے تھا وہ کہتا تھا مجھے اگلے والا حصہ دو، وہ ایک کہتا تھا مجھے پچھلے والا نہیں لینا، مجھے مڈل والا دو۔ تو اس طرح سے یہ قضیہ اتنا بڑھ گیا، ظاہر ہے پھر حل کسی نے کرنا تھا، اور حل اسی نے کرنا تھا جو حل کرتا ہے۔ یہاں پہ کوئی گاڑی کھڑی ہو اور جو بالکل انجان ہے، جس کو ڈرائیونگ آتی نہیں ہے، یہاں پہ لائسنس لینا پڑتا ہے، ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں وہاں بھی ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر اس کے جا کے بھی پروسیس ہے، اس کے بعد جا کے وہ ساری چیزیں طے ہوتی ہیں۔ بہرحال ابھی وقت نہیں ہے اس کا میں بتاؤں گا۔ تو مولا نے بلایا گیا، مولا کو تشریف لائے اور کہا کمبر ایک اونٹ میرے اونٹوں میں سے لے کر ان اونٹوں میں شامل کر۔ جب شامل کیا گیا تو وہ 18 ہو گئے، 1/2 جس کا یعنی آدھا حصہ تھا اس کو کہا کہ تم 9 لے کر سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اب جس کا تیسرا حصہ تھا اس کو 6 اونٹ دے دیے اور وہ سائڈ پہ ہو گیا، 15 چلے گئے، باقی رہ گئے 2۔
اس کو کہا کہ تمہارا کتنا تھا نواں حصہ، تو تمہارے 2 اونٹ جو بچے ہیں وہ یہ تمہارے ہیں، اور کمبر کو کہا کہ اپنا اونٹ لے کے واپس چلے جاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک بچہ درود محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں نے یہ ساری زحمت آپ کو اس لیے دی ہے کہ اتباع کرنی ہے پیغمبر کی، اور اگر پیغمبر کے بعد، چونکہ ہم جو موجود ہیں ہمیں پیغمبر کے بعد جن لوگوں کی اتباع کرنی ہے وہ ان کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو پیغمبر جیسے ہیں۔ اور قرآن کہتا ہے کہ وَلَا تُطِعْ الْكَاذِبِينَ، آپ نے کاذبین کی اتباع نہیں کرنی، وَلَا تُطِعْ الْعَاصِمِينَ، عاصمین گناہگاروں کی آپ نے اتباع نہیں کرنی، اور وَلَا تُطِعِ الزَّنِينَ، آپ نے اس کی اتباع نہیں کرنی جس کا نسب صحیح نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ 3 شرطیں ہیں۔ اگر کوئی جھوٹا ہے تو پیغمبر کے بعد اس کی اتباع نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی گناہگار ہے تو اس کی اتباع نہیں ہو سکتی، اور اگر کسی کا نسب صحیح نہیں ہے تو پھر بھی اس کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ اب اتباع جب تک نہ ہوگی اس وقت تک اللہ سے محبت نہیں ہوگی، جب تک اللہ سے محبت نہیں ہوگی تو اللہ کی محبت کا ہی تحفہ جنت ہے، تو انسان بھٹکا رہے گا۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ اتباع ان کی جائے جو نہ جھوٹے ہوں، ماشاءاللہ، نہ گناہگار ہوں، ماشاءاللہ، اور ان کا نسب بھی عالی ہو۔ تو اگر قرآن سے پوچھیں تو پہلی آواز تو قرآن دے گا کہ اگر عصمت دیکھنا چاہتے ہو تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بغیر گناہوں کے صاف شفاف زندگیاں تمہارے سامنے ہیں، اور اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ بالکل صاف اور شفاف جھوٹ، جن میں جھوٹ نہ ہو، جھوٹ کا شائبہ تک نہ ہو، شبہ تک نہ ہو، تو پھر دیکھو قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَلَنْ نَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جو کاذبین کے مقابلے میں جائے وہی تو سچے ہوتے ہیں۔ اور اگر تیسری شرط آپ دیکھنا چاہیں کہ نسب عالی ہونا چاہیے، تو کون ہے جس کا نسب آل رسول سے عالی ہوگا؟ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضور فرماتے ہیں کہ نسب جس کا سب سے عالی ہے وہ میرا بیٹا حسین ہے۔ میں نے کچھ عرض کیا تھا پچھلے دنوں میں، کہا میرا بیٹا حسین ہے، کہا حضور آپ یہ فرما رہے ہیں؟ کہا ہاں میں فرما رہا ہوں۔ اب ہر چیز کے متعلق شکوک و شبہات سے بات کی جاتی تھی، کیونکہ اتباع تو ایک گنے چنے لوگ کرتے تھے نا۔ تو کہا کہ ہاں میں تمہارا شک دور کیے دیتا ہوں۔ جس کا باپ علی ہو، جس کا دادا ابو طالب ہو، جس کی ماں فاطمہ زہرا ہو، جس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہو، سبحان اللہ، جس کا نانا کائنات کا سردار ہو، سبحان اللہ، انبیاء کا امام ہو، سبحان اللہ، جس کا بھائی حسن مجتبیٰ ہو، ماشاءاللہ، اس سے کسی کا نسب عالی ہو سکتا ہے؟
اور اسی طرح حسین علیہ السلام، میں ایک طرف آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں. آج امام حسین علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے. ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے جن میں نہ جھوٹ ہے، نہ وہ عاصم ہے، گناہ گار ہے، اور ان کا نسب بھی عالی ہے. مسجد میں داخل ہوئے، خطبہ جمعہ سرکار فرما رہے تھے منبر پہ بیٹھ کے. دروازے سے داخل ہوئے مسجد نبوی میں. حسین علیہ السلام پاؤں اپنی عبا میں الجھا اور زمین پہ گر گئے. دیکھیے رسول نے خطبہ چھوڑا، وہاں سے اترے اور جا کے حسین، کسی کو نہیں کہا، جا کے حسین علیہ السلام کو اٹھایا، گود میں اٹھایا. اور یہ نہیں ہے کہ وہاں بٹھا دیا، یہاں لا کے منبر پہ اپنے زانوں پہ بٹھایا. ماشاءاللہ. اور مخاطب ہو کے خطبہ جو جاری تھا اس کے درمیان کہا ہاذا حسین، ہاذا حسین تعرفوہ وانصروہ ابوہ فی الجنہ جدہ فی الجنہ امہ فی الجنہ جدتہ فی الجنہ. ماشاءاللہ. اور پھر فرماتے ہیں ھذا حسین جدہ افضل من جد یعقوب یوسف ابن یعقوب. اور پھر اگلا جملہ فرماتے ہیں وشیتہ فی الجنہ. اور پھر آخری سنٹنس جو سب کہتے ہیں، یہ پوری حدیث وہاں سے چلتی ہے، کہا الحسین منی وانا من اللہ. حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد. آل محمد و آل محمد صلوات. ہاذا حسین، یہ حسین ہے. تعرفوہ، اس کو پہچانو، وانصروہ، اس کی مدد کرنا. ابوہ فی الجنہ، اس کا باپ جنت میں. جدہ فی الجنہ، اس کا دادا جنت میں. کون ہے دادا؟ حسین. اب کوئی بکواس کرے تو کیا وہ اس قابل ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے؟ پھر فرماتے ہیں امہ فی الجنہ جدتہ فی الجنہ. اس کی ماں جنت میں، اس کی جدہ دادی جنت میں. اور یہاں تک آگے بڑھ کے حضور نے فرمایا شیعتہ فی الجنہ، حسین کے شیعہ جنت میں. اور پھر فرمایا حسین منی وانا من اللہ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری. اب جس نے حسین سے کہا نا کہ میری بیعت کرو، اس نے یہی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اس آیت کا سہارا لے کر اطاعت، میرا موضوع ہے اطاعت رسول. اور اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی. اللہ کی اطاعت میں بڑے رسوخ سے آپ تک یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں، اللہ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی. کیسے ہوگی؟ اللہ کی اطاعت ہو نہیں سکتی جب تک، ایک اور آیت سن لیجیے، فَمَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جو اللہ کی اطاعت وہی ہے جو رسول، پہلے رسول کی اطاعت ہوگی تو پھر فقط اطاع اللہ، وہی اطاعت اللہ کی اطاعت.
اب جس نے کہا کہ میری بیعت کر لو، اس نے اس آیت کا سہارا لیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر منکم، جو تمہارا اولی الامر ہے اس کی اطاعت کرو۔ کیا اولی الامر وہ ہوگا جو جھوٹا ہو؟ میں تو پہلے عرض کر دیا، جو گناہ گار ہو وہ اولی الامر ہو سکتا ہے، جس کا نسب صحیح نہ ہو وہ اولی الامر ہو سکتا ہے۔ لیکن مسلمانوں میں یہ ریت چونکہ پہلے سے موجود تھی، اور آج میں آپ کو تھوڑا سا جب اتنی گفتگو ہوتی ہے خاموش نہ ہوا کیجیے، یہ ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے جو خلیفہ موجود ہیں، جن میں یعنی میں 2 کتابوں کا نام آپ کو لیے دیتا ہوں، ایک شرح فقہ اکبر ہے جو ملا علی قاری نے لکھی ہے، بہت مشہور و معروف کتاب، اور دوسری ہے تاریخ خلفاء، اس کے پیج نمبر 9، وہاں پہ یہ عبارت موجود ہے، خلفاء راشدون 4 ومعاویہ وابنہ وعبد الملک ابن مروان واولادہ 4 ومنہم عمر ابن عبد العزیز۔ کتنے ہو گئے حضور؟ 12۔ پہلے 4 خلیفہ خلفاء راشدون، 5واں بڑا یزید، 6واں چھوٹا یزید، اور اس کے بعد عبد الملک ابن مروان، اور اس کے 4 بیٹے اولادہ 4 11، اور منہم عمر ابن عبد العزیز۔ یہ 12 خلیفے ہیں مسلمانوں کے، جن میں 6واں یزید ہے جس نے حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا اس آیت کے ذریعے سے، اور اس کی انٹرپریٹیشن غلط کی گئی، کیونکہ قرآن کہتا ہے اتباع اس کی ہو سکتی ہے جو نہ جھوٹا ہو نہ گناہ گار ہو اور اس کا نسب بھی عالی ہو۔ نہ یہاں نسب عالی ہے، نہ یہ سارے سچے ہیں، اور نہ ہی یہ سارے گناہوں سے پاک ہیں، صرف مولا علی علیہ السلام کو ایک سائن کرتے ہیں۔ یہ نہ کوئی سمجھے کہ وہ ان میں شامل ہیں، کیونکہ یہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے شامل کیا۔ اور میں نے کہیں عرض کیا تھا، اس یزید پلید میں وہ سارے کے سارے عناصر، شرائط اور صفات موجود تھیں جو پہلے اسے خلفاء میں بناتے وقت پائی گئی تھی، یعنی شورا، اجماع، اور اس سے پہلے والے نے اس کو بنایا۔ یہ ساری اس ایک میں پائی جاتی ہے۔ اب اگر آپ اس چیز کا اندازہ لگانا چاہیں کہ مسلمانوں کے ہاں یہ 12 خلفاء اور 12 امام ان کو مانتے ہیں، ان میں 4 امام اور بھی شامل ہیں۔ مالک ہیں، امام حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، اور امام ابو حنیفہ۔ یا تو 4 ہونے چاہیے تو یا پھر 12 ہونے چاہیے۔ مثلا 12 تو بنا دیے کہ کلہم من القریش، 12 خلفاء جو حدیث ملتی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے 12 خلفاء کلہم من القریش، سارے کے سارے قریش سے ہوں گے، تو وہ 12 جو بنائے گئے ہیں وہ ان میں بھی وہ قریشی نہیں ہیں،
اور یہ جو 4 انہیں ملا کے یہ کتنے بنتے ہیں؟ 16 یا 12 ہونا چاہیے، 16 تو نہیں ہونا چاہیے۔ انصاف کی کوئی بات ہوتی ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے۔ کسی مولوی صاحب نے اپنی بیوی کو 2 کلو گوشت لا کے دیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو پکا کے رکھنا، میں نماز پڑھا کے آتا ہوں، اور اس کے بعد جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی نماز لمبی ہوتی، وہ وہاں چلے گئے، نماز کے بعد آئے، بیوی نے وہ جو کچھ پکایا ہوا تھا وہ بچوں نے اور خود مل کے کھا لیا۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، میں کسی کی مثال کیوں دوں، مولوی صاحب نے تو کہا کہ وہ تو جناب بلی کھا گئی۔ انہوں نے کہا بلی وہ جو گھر پہ رکھی ہوئی ہے، وہ مولوی صاحب نے تقویٰ کر کے بلی کو پکڑ لیا، اور بلی کو پکڑ کے مولوی صاحب نے ترازو میں رکھا۔ اللہ، جب ترازو میں رکھا تو اس کا کل ویٹ جو تھا وہ 2 کلو تھا۔ انہوں نے اپنی بیگم صاحبہ کو بلایا اور کہا کہ ذرا یہ ہے بلی ایک پلے پہ اور دوسرے پہ یہ 2 کلو بس، یا تو یہ گوشت ہے یا بلی ہے، یا بلی نہیں ہے سارا گوشت۔ اب یا تو 12 ہیں یا 16، اگر 16 ہیں تو پھر 12 نہیں ہے، جب 12 ہے تو پھر 16 نہیں ہے۔ اگر ان میں بھی اتباع کرنی ہے تو کم از کم کچھ نہ کچھ تو معیار ہونا چاہیے کہ نہ جھوٹے ہوں، نہ گناہگار ہوں، اور نسب بھی عالی ہو۔ اور ہمارے پاس اگر موجود ہیں تو ان کا وہ نہ ان میں کذب ہے، نہ ان میں کوئی گناہگار ہے، اور نسب ہے، میں نے پڑھ کے بتا دیا کہ نسب ان کا سب سے عالی ہے۔ بے شک۔ اور پھر آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر کسی سے تشبیہ دی گئی ہے، دیکھیے اگر ان میں سے تو اگر کسی کو تشبیہ بھی کسی سے دی گئی ہے تو وہ بھی معصوم سے دی گئی ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ الرَّسُولَ۔ کل میں نے عرض کیا تھا مختلف انبیاء، حضور کو جو نسبت دی گئی ہے، کہا کہ ہم نے آپ کو اس طرح سے رسول بنا کے بھیجا ہے جس طرح موسیٰ کو رسول بنا کر فرعون کی طرف بھیجا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 3 فرعون موجود تھے۔ اور اگر تشبیہ صحیح ہے کہ رسول کو موسیٰ جیسا بنا کر بھیجا گیا ہے تو پھر کم از کم 3 فرعون تو وہاں موجود ہونے چاہیے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بے شک، ماشاءاللہ، بے شک، بے شک۔ اور اسی طرح اگر تشبیہ موسیٰ علیہ السلام جناب ختمی مرتبت سے ملانا شروع کریں تو وہاں بھی نظر آتے ہیں کہ 3 ان کے جناب موسیٰ علیہ السلام کے اولادیں تھیں، 2 بیٹے اور 1 بیٹی۔ دونوں بیٹے جو تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور یہاں بھی آپ اگر نظر دوڑائیں تو دونوں بیٹے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ایک بیٹی جس کا نام فاطمہ ہے، ان کی جو بیٹی تھی اس کا نام خرطوم ہے۔ وہاں ایک بھائی ہارون نظر آتا ہے اور یہاں بھی ایک بھائی علی نظر آتا ہے۔ علی کے 3 بیٹے، وہاں بھی 3 بیٹے نظر آتے ہیں، بے شک، مبشر، مشیر اور مدثر۔ اور یہاں پہ
شبر، شبیر اور محسن. اور یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کو نسبت دی ہے تو رسول پاک نے کہا ہے یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. یا علی تو میری نسبت، تیری نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی نسبت موسیٰ سے تھی. اور اگر آپ ڈیپلی جائیں تو 12 نقیب تھے جناب موسیٰ علیہ السلام کے، اور یہاں بھی 12 ہی جناب محمد مصطفیٰ کے نظر آئیں گے آپ کو. وہاں بھی 12، یہاں بھی 12. آگے تھوڑا سا بڑھئے، جناب موسیٰ کے وسیع سے انہی کی ایک بیوی نے جنگ کی، اور یہاں بھی ایک بیوی نے حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیع سے جنگ کی. بالکل بالکل ماشاءاللہ، بالکل. اگر نسبت بھی دی ہے تو معصوم کو معصوم سے دی، جو نہ جھوٹا ہے، نہ نعوذ باللہ گنہگار ہے، اور نسب بھی عالی ہے. تو اتباع اس کی ہو سکتی ہے جس کا نسب عالی ہو، جو نہ جھوٹا ہو اور نہ ہی گنہگار ہو. الحمدللہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ جو ہمارے ہادی ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ان کا نسب بھی عالی ہے، نہ وہ گنہگار ہیں اور نہ معاذ اللہ وہ قاضی ہیں. آمین بجے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. یہ بھی درود میرے کو پڑھو. اللہم صلی علی محمد. اور اس کی پہلی کڑی پر پہلے آپ نے نظر ڈالی تھی، کل میں عرض کر چکا. اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے تو دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے کہا ہو کہ آج میں آپ کی مدد کروں گا، اور کسی اور نے کہا ہو کہ ہاں حضور میں اس میں صرف جو بچہ اٹھا ہے 9 یا 12 سال کا وہ وہی ہے جو ہماری امامت کی پہلی کڑی ہے. اگر اس سے آپ تھوڑا سا آگے بڑھ جائیں، کیونکہ میں آپ کے موڈ کو دیکھ رہا ہوں، آپ میں وہ ہلچل نظر نہیں آ رہی، اس سے تھوڑا سا اگر آپ آگے بڑھیں تو آپ کو شب ہجرت میں وہی شخص نظر آئے گا جس کو رسول کہہ رہے ہیں ہماری امامت کی وہ پہلی کڑی ہے. کہا کہ کوئی ہے جو میرے بستر پہ ہوئے اس لائق کوئی ہے، تو وہی آپ کو آپ کے پہلے امام علی نظر آئیں گے جن کو کہا کہ میرے بستر پر لیٹ جاؤ. اور اگر آپ کو فتح مکہ میں کوئی شخص نظر آئے گا تو کہا کہ میرے شانوں پہ سوار ہو کر ان بتوں کو توڑ دو. علی وہ ہے جس نے بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑے نہیں بلکہ بتوں کو پاش پاش کیا ہے. اس لیے اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو مانا ہے جن میں نہ کذب ہے نہ وہ جھوٹ ہے، اور ان کا مرتبہ بھی اور نسب بھی عالی ہے. ان میں سے پہلی کڑی کا ذکر کر رہا ہوں. جب جنگ بدر میں آپ دیکھ لیں تو جنگ بدر میں بھی آپ کے مولا نے 35 کفار کو شہید کیا. کوئی ہے جنہوں نے وہاں پہ ایسے بھی موجود تھے جنہوں نے ساری زندگی میں مکھی نہیں ماری، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ایسے جب آگے بڑھیں تو میں احد کا ذکر چھوڑ کر خندق پہ جانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے ہسٹری کسی جنگ کی نہیں پڑھنی. صرف ایک جملہ کہہ کر میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو ہم نے مانا ہے وہ امامت کی پہلی وہ کڑی ہے جس میں نہ کوئی ایسی چیز ہے نہ علاج ہے، وہ نسبی عالی ہے. اس کے گناہ بھی معاذ اللہ کوئی نہیں ہے، جھوٹ ان میں نہیں ہے. قرآن سے میں شواہد پیش کر چکا ہوں. اور خندق میں جب وہ اترے ہماری امامت کی پہلی کڑی تو انہوں نے کہا کہ وہ جو سب سے طاقتور ہے میں اس کے مقابلہ میں جا رہا ہوں. اب رسول پاک نے تیار کر دیا، لیکن وہاں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اسی کے قصیدے پڑھ کر مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کر رہے تھے. مولا وہاں گئے اور جا کے جب جا رہے تھے تو کہا کہ بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے جو برائی میں بڑے ہوئے تھے ان کو یہ ٹائٹل نہ مل سکا. یعنی اگر شیطان نے اللہ کے نمائندے کو ٹھکرا دیا تو شیطان کو کل کفر کا ٹائٹل نہیں ملا، بلکہ اس کو بھی کہا گیا کہ کان من الکافرین، تو کافروں میں سے تو ہے
لیکن اللہ نے اس کو کلے کفر نہیں کہا. رسول پاک نے کہا کہ علی تو جا رہا ہے، تو کلے ایمان ہے، اور جو تیرے مقابلے میں آئے گا وہ کلے کفر ہے. اگر نہیں، ایسے نہیں، اگر علی کے مقابلہ میں جب بھی کوئی آئے وہ کفر نہیں ہے، وہ کلے کفر ہے. وہ آج آئے یا کل آئے، وہ آیا ہو یا وہ کل آیا ہو یا آج آئے. اور اس کے بعد میری ختم نہیں ہوئی، مجھے روکنا تھا آپ کو، لیکن آپ کے جذبات کو میں نے کہا کہ آپ نعرہ لگا لیں، کیونکہ یہ جو جوش علی ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے. ولایت علی اس کو ہم کہتے ہیں. اور ولایت کو مان لیا ہے تو پھر جس کو مانا ہے اس کے ساتھ یہ بھی مانو کہ جو چیز اس کو بری لگتی ہے وہ آپ کو بری لگنی چاہیے. ولایت ماننا آسان نہیں. علی کو ہر برائی سے نفرت ہے، اور علی والوں کو ہر برائی سے نفرت ہونی چاہیے. علی کو ہر اچھائی سے پیار ہے، علی والوں کو ہر اچھائی سے پیار ہونا چاہیے. اور خندق میں گئے تو نبی نے فرمایا کہ آج کلے ایمان کلے کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور یہی آپ کے پہلے امامت کی پہلی کڑی. میں نے کہا میں کوئی جنگ نہیں پڑھنی، صرف ایک چھوٹا دے کے مجھے آگے بڑھنا ہے، ٹائم بہت شارٹ ہے. کہا احد میں گئے اور جہاں سارے کے سارے بھاگ گئے، وہاں علی تنے تنہا کھڑے رہے اور دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر حفاظت شمع رسالت کی کرتے رہے، حفاظت کرتے رہے. بڑا لڑے اور دوڑنے والے جو تھے انہوں نے پہاڑیوں کو پھلانگا. اور مدینے میں جا کر ایک خاتون سے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ مدینہ اس سے آگے اور کتنا ہے؟ اس نے کہا کہ تم کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم مدینے میں ہی تو موجود ہو. کہا مجھے جنہوں نے بگایا ہے میرے ہوش ٹھکانے پہ نہیں ہے. اور کہا کہ ماں یہ بتاؤ کہ مدینہ اور آگے کہاں ہے؟ اس نے کہا تیرا دماغ جل گیا ہے، میں تیری بیگم ہوں، ماں نہیں ہوں.